بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ریبٹ فارمنگ سٹارٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، تو اس کے بعد عوام کی طرف سے کچھ سوالات آئے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے. اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم خرگوش خریدیں گے کہاں سے، اور پھر ہم نے خرید لیے جہاں سے بھی ہمیں ملے یا جو آپ مشورہ دے رہے ہیں ہم نے خرید لیے. اس کے بعد خرگوش کو پالنے کے لیے ہمیں اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں کہ کیسے اس کو پالا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے لیے کوئی آپ نے بتایا تھا کہ پنجروں میں رہتے ہیں، تو پنجرے کہاں سے خریدیں گے؟ اس کی اور ایسیسریز ہیں، ان کا کیا ارینجمنٹ ہے؟ کھانے کے لیے چارہ آپ نے بتایا تھا کہ لوسن کا استعمال ہے، لوسن تو ہے نہیں، لوسن کہاں سے لائیں گے؟ ادویات بھی چاہیے ہوتی ہیں، ادویات کا پتہ نہیں ہے ہمیں. اگر ہم جاب پرسن ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ان سارے سوالات کے جواب اگر آپ دے لیں تو یقیناً ایک نیا فارمر ہے اس کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ عملی طور پہ قدم اٹھانے کے قابل ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آمین. جیسا آپ نے پہلا سوال کیا کہ ہمیں ریبٹ ہم نے کہاں سے پرچیز کرنے ہیں اور اس کے ریلیٹڈ جو ایسیسریز ہیں. فرسٹ اینڈ پہ تو میں یہ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا جو ہے گلوبل ورلڈ ہے، اتنی کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے. پہلے آپ سرچ کریں پاکستان میں جو بڑی کمپنیز جو بریڈر سپلائی کر رہی ہیں، یا جیسا بھی ماڈل آپ یا چھوٹے بچے سے آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں جس سے بھی، اس کا پہلے مارکیٹ سے آپ ریٹ لیں، چاہے پریگننٹ میں ہو، چاہے ریڈی ٹو بریڈ ہو، چاہے بچہ ہو. ان تینوں کیٹیگریز کا آپ جو ہے ریٹ لیں مارکیٹ سے، اور پھر جو ہے آئیں ہمارے پاس جو ہم آپ کو ایز اے آرگنائزیشن چراؤ ماڈرن ولیج جو آپ کو ہم پروپوزل فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں، وہ فرسٹ اینڈ پہ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ 50% مارکیٹ سے ہم لیس پہ آپ کو ایک چیز دیں. اچھا، یعنی مارکیٹ سے جو ہمیں ریٹ ملے گا آپ اس کا 50% ہم سے چارج کریں گے؟ 50% لیس ہوگا. اگر مارکیٹ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر 1 روپیہ ہے تو ہم اس کو آپ کو آدھے روپے میں وہ چیز دیں گے. اچھا، اور وہ بریڈ بھی ٹھیک ہوگی؟ ایسا نہ ہو کہ آپ نے 50% لے لیا اور بریڈ ایسی ہے جو کسی کام کی نہیں ہے. اگر اس میں ہوتا ہے تو ہم پلینٹی کے طور پہ آپ سے ایگریمنٹ سائن کریں گے کہ ہمارے اوپر آپ جو ہے پلینٹی کر سکتے ہیں. زبردست، بہت زبردست. کیونکہ ہم مارکیٹ میں پروفٹ کے لیے نہیں آئے، بیسیکلی ہمارا ایک ویژن ہے ماڈرن ولیج کا، ہم اس ویژن پہ چلنا چاہ رہے ہیں جس سے جو ہے ہر شخص کو ڈفرینٹ سورس آف انکم کے ذریعے خود مختار کیا جائے. اچھا، ماشاء اللہ. اور سیکنڈ جو جس طرح اس میں آپ نے بات کی کہ اس کے چارہ جات یہ ہے کہ کیونکہ ریبٹ فارمنگ کے لیے سب سے ضروری اور پہلا جو آپ کا سٹیپ ہے اس کی فیڈ کا آپ نے بندوبست کرنا ہے، جس میں آپ کو سبز چارہ آتا ہے، اور اس میں زیادہ پروٹین جو پرسنٹیج کے ساتھ 20% پلس میں آ رہی ہے وہ لوسن ہے. جی، پہلے تو یہ ہے کہ آپ چارہ ساتھ ہی اگا لیں. 15 فروری سے جو ہے اس کی کاشت شروع ہو رہی ہے، 15 مارچ تک کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا. اچھا. اور سیکنڈ یہ جو چراؤ ماڈرن ولیج کی طرف سے آپ کو آفر وہ اس طرح ہوگی کہ اگر آپ کا چارہ نہیں ہے تب تک جو ہے ہم آپ کو چارہ بھی پرووائڈ کریں گے، جس کاسٹ پہ ہمیں کاشت ہم کر رہے ہیں اسی کاسٹ پہ ہم آپ کو دے دیں گے. اچھا، اگر ہم خود چارہ کاشت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس زمین ہے، ہم چارہ کاشت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے لوسن کا نام لیا، ہم نے تو یہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ لوسن بھی کوئی چارہ ہے، تو اس کا بیج کہاں سے ملے گا؟ کیا آپ ہمیں یہ دے سکتے ہیں؟ لوسن کا بیج بھی ہم آپ کو جو ہے مارکیٹ سے اچھا جو بیج آسٹریلین امپورٹ ہے وہ ہم آپ کو منگوا کے آپ کو دے سکتے ہیں. زبردست. ایک نال پر تقریباً یہ 1.25 سے 1.5 کلو جو ہے نا استعمال ہوتا ہے. اچھا. پھر اس پر جو ہے جو ہمارا فری پریکٹیکل ٹریننگ سیشن ہے اس میں لوسن کے متعلق اور پلس ریبٹ فارمنگ کا اوورآل جو پروجیکٹ ہے اس میں ہماری ٹریننگ کی کلاسز ہو رہی ہیں، تو اس میں بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. مزید اس میں جو ادویات کا اور اس کی بیماری کے متعلق جو آپ نے بات کی، پہلی بات اس میں یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی بھی وائرل ڈیزیز نہیں ہے. اس میں تو ایک صرف بیکٹیریل ڈیزیز ہوتی ہیں، اور وہ بھی ان کی مین وجہ جو ہے وہ صفائی ہے. اگر اس کو آپ پراپر جو ہے وینٹیلیشن اور صفائی رکھتے ہیں تو وہ بیکٹیریل ڈیزیز بھی آپ ان کو 90% تک کنٹرول کر سکتے ہیں. پھر بھی اگر کسی وجہ سے کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے، مین اس کی اسکیبیز جو الرجی جس کو آپ خارش وال کہہ سکتے ہیں، تو وہ اگر ہوتا ہے ایسا تو اس کے اوپر ادویات بھی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، اور ود ٹرینڈ پرسن کے ساتھ، کہ جو ٹرینڈ جو ہے ہوگا وہ آرگنائزیشن کی طرف سے آپ کو جو ہے فیسلیٹیٹ بھی کیا جائے گا. اور اس میں آپ نے جو کہا کہ جیسے اگر کوئی جاب ہولڈر ہے یا ٹائم نہیں دے سکتا تو اس کو ہم اپنا ٹرینڈ جو ہمارے پاس عملہ ہے ہم وہ ان کو دیں گے جو ان کے فارم کی دیکھ بھال بھی کریں گے، اور اس کی جو سیلری ہے جو مارکیٹ لیبر ریٹ چل رہا ہے اس کا 80% ادارہ پے کر رہا ہوگا اور 20% جو ہے وہ فارمر پے کرے گا. اچھا، ماشاء اللہ، زبردست، بہت اچھا. اور آپ نے جو بیماریوں کا بتایا، یعنی اگر ہم صفائی پراپر کرتے ہیں، وینٹیلیشن ہے اور اس کا جو فیڈ ہے وہ پراپر دیتے ہیں، تو اس میں بیماری کے کوئی چانس نہیں ہے؟ 90% آپ جو ہے نا، باقی ایک جاندار چیز ہے
تو ہمیں جو ہے مالک پاک سے جو ہے حلال رزق کی توقع کرنی چاہیے، اور اس کے سامنے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ مالک ہم حق پر ہیں اگر تو ہمیں جو ہے اور نواز. یعنی اگر ہماری مینجمنٹ ٹھیک ہے، مینجمنٹل پرابلم نہیں ہے، تو پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں بیماری کو کوئی اتنا زیادہ چانس نہیں ہے. انشاءاللہ. صحیح، کچھ ٹھیک ہے. اچھا جی، ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست ایکسپلین کیا، اور اس میں تو ہمارے جو نیو فارمرز ہیں جو ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم ریبٹ فارمنگ کریں گے، ان کے لیے بہت حوصلہ افزا باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں. تو ایک فارمر ہے، اس نے سٹارٹ کر دیا، اس کے فارم پہ خرگوش آ گئے ہیں، اس کے 28 دن کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ یہ اس نے نا بنیز دینے ہوتے ہیں نا، اس نے ڈیلیوری کرنی ہے 28 دنوں کے بعد. اس کے پاس بچے آ گئے، ریبٹس کے بچے اس کے پاس آ گئے، 1 مہینہ اس کی عمر ہو گئی، وہ 1 کلو تک کا پہنچ گیا وزن میں. اب مارکیٹ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، ہم نے تو ریبٹ کی مارکیٹ آج تک دیکھی نہیں ہے. تو یہ ریبٹ کے جو بچے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ ان کو کون خریدے گا؟ سیل کہاں کریں گے ہم؟ ان کو ہم پرچیز کریں گے. جو ہم فرسٹ ٹائم آپ کو جو فیسلیٹیٹ کر کے ہم فارم آپ کا ڈیولپ کر کے دیں گے، اور اس ٹائم آپ سے ایگریمنٹ سائن ہوگا ہمارا نیکسٹ 20 ایئرس کے لیے، کہ اگلے 20 سال تک ہم آپ سے جو ہے نا اس کا جو بھی پروڈکٹ حاصل ہو رہی ہے اس کو اچھی ریٹ پہ مارکیٹ کرنا، یہ ہمارا کام ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم آپ سے کوئی لیس ریٹ پہ پرچیز کر لیں گے، نہیں. بیسیکلی ہم نے بڑی مارکیٹ میں جا کے اچھے ریٹ پہ پرووائڈ کرنے ہیں، کیونکہ آپ کو اسی انداز میں ہم چلائیں گے تاکہ وہ کوالٹی پروڈکٹ ہم حاصل کر سکیں. پھر وہ جب آگے اچھا ریٹ ہم نے لینا ہے اور فارمر تک ہم نے وہ ریٹ پہنچانا ہے، جس میں سے اپنی سروس چارج جو ہے وہ ادارے کو آپ نے پے کرنے ہوں گے اس میں سے. اچھا، یعنی ہمارے پاس جو ان کی نسل آ گئی تو اس کو ہمیں یہ پریشانی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو ہم سیل کہاں کریں گے. مارکیٹ نہیں ہے تو ہمیں بھی پریشانی نہیں ہے، وہ آپ ہم سے خرید لیں گے، مارکیٹ ہمارے پاس اس کا ریٹ آپ طے کر لیں گے اور ایگریمنٹ کر لیں گے ہمارے ساتھ. زبردست، یہ بہت اچھی بات ہے. اور 100% آپ کو نیٹ پروفٹ کی فیزیبلٹی کے ساتھ ہم ایگریمنٹ کریں گے. زبردست جی، بہت اچھا، بہت زبردست. اچھا، آپ نے ماشاءاللہ بہت تفصیل سے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم ریبٹ کہاں سے خریدیں گے، ان کی دیکھ بھال کیسے کریں گے، پھر ان کو سیل کہاں کریں گے. یہ سارا تو آپ نے ماشاءاللہ بہت زبردست ہمیں بتا دیا. ہمارا جو نیو فارمر ہے اس کی اس سے بڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. لیکن ایک اور سوال یہ آ رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی انکم اتنی ہے کہ وہ مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہا ہے، اس کے پاس سیونگ اتنی نہیں ہے، اس کے پاس کم پیسے ہیں، تو منیمم کتنی اماؤنٹ ہو اس کے پاس جس سے آپ اس کو ایک چھوٹے پیمانے پہ فارمنگ شروع کرا سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں کہ فرسٹ آپ نے ہمیں آگے بتانا کہ آپ کے پاس کتنے بجٹ موجود ہے. آپ کے پاس اگر 10,000 ہے، آپ 10,000 سے سٹارٹ کریں. اچھا، صرف 10,000 سے بھی ریبٹ فارمنگ شروع کی جا سکتی ہے؟ اور ہم آپ کو اس پہ لے کر چلیں گے، جس کو آپ بڑھا کر اگلے آنے والے 1 سے 1.5 سال میں آپ 10 لاکھ 15 لاکھ کے سیٹ اپ تک پہنچا لیں گے. اچھا، ماشاءاللہ جی، بہت زبردست. کہ جی بتا رہے ہیں کہ 10,000 روپے رکھنے والا بندہ بھی فارمنگ سٹارٹ کر سکتا ہے. ایسا ہی ہے بالکل، کیونکہ بیسیکلی ہمارا انٹرپرینورشپ پروگرام ہے. کیونکہ بزنس ایز اے بزنس مین ہو کے یا کوئی پیسے کا روب جھاڑ کے یا یہ پروجیکٹ اس اینگل میں بالکل بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص آ کے میں کہ نہیں میرے پاس 10 کروڑ ہے اور میں یہ کر لوں گا میں مارکیٹ پہ ہولڈ کرنے کے لیے. نہیں، بیسیکلی ہمارا جو ہے انٹرپرینورشپ پروگرام ہے. انٹرپرینورشپ ہم لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ آپ کو جو ہے گھر کے اندر ایک روم کے اندر جو ہے آپ نے سٹارٹ لینا ہے، اور پھر اسی میں سے آپ کو انکم جنریٹ کرنی ہے، اور اسی فارم کو آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے اور آگے بڑے فارم تک، جیسے یہ والا فارم اپنے 1.5 سال کے عرصہ میں پہنچا الحمدللہ. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس 10,000 روپے ہیں وہ چھوٹے سے پیمانے پہ ریبٹ فارمنگ شروع کر دی، اور پھر اس کے پاس جو بریڈ آ رہی ہے اس کو وہ سیل نہ کرے بلکہ اپنے فارم پہ رکھ لے، تو آپ کا ایگریمنٹ ہونے کے باوجود آپ اس کو اس پہ مجبور نہیں کریں گے کہ اس کے جو بچے آ رہے ہیں اس کے پاس ہمیں نہ دے، بلکہ اپنے فارم پہ رکھے اور اپنے فارم کو بڑھا لے. اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بڑھا سکتا ہے؟ بیسیکلی ہمارا مقصد ہے نا فارمرز کو مضبوط کرنا. جب ان فارم اگر وہ 2 فیمیل سے بھی اگر سٹارٹ کرتا ہے، اور یہ اس سیزن کے جو 3 کلچ رہتے ہیں، اگر اس کے پاس 3 بریڈر آنے والے سیزن میں وہ تیار کر لیتے ہیں، اگلے جو 3 ماہ کا ہمیں ظاہر سی بات ہے عرصہ گرمی کا ذرا چھوڑنا پڑتا ہے، تو وہ 30 اگر تو ہمیں سیل کرنا چاہتا ہے ہم اس کے مارکیٹ میں سیل بھی کرا کے دیں گے. اگر وہ 30 سے سٹارٹ لینا چاہتا ہے آگے مزید ایکسپینڈ کر کے، تو نیکسٹ جو سیزن کے اینڈ پر اس کے پاس لگ بھگ جو ہے 600 سے زائد جو ہے تیار ہوں گے بچے. وہ تب اگر وہ ہمیں 600 دینا چاہے تو ہم تب اس سے لے لیں گے. اگر اس ٹائم پہ بھی اس نے دینا چاہے ہم لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم بھی اس کو یہی چاہیں گے کہ آپ اپنی بزنس کو گرو کرا لو تاکہ مارکیٹ میں آپ مزید جو ہے زیادہ پروڈکٹ دے سکو اور مارکیٹ کا زیادہ شیئر آپ اٹھا سکو.
یعنی کم سے کم سیونگ کرنے والا شخص بھی شروع کر سکتا ہے، اور اگر کسی کے پاس بچت زیادہ ہے، وہ بھرپور فارمنگ کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے بھی آپ کے پاس پلان ہے؟ بالکل، اس میں یہ ہے کہ آپ نے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ آپ نے ہمیں بجٹ اپنا پہلے تو بتانا ہے، اس کے مطابق ہم آپ کو ڈیزائن کر کے دیں گے پروجیکٹ. آپ منیمم جو ہے آپ 10,000 سے شروع کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ہے 10 لاکھ بھی اگر لگانا چاہے تو ہم اس کا 10 لاکھ نہیں، اس کو بھی 1 لاکھ کی ہم فیزیبلٹی دیں گے. اگلے آنے والے 2 سے 3 ماہ میں وہ اپنی مزید جو ہے اس کو ایکسپینڈ کر لے، تاکہ وہ ساتھ ساتھ سیکھ بھی لے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فارمنگ کا بزنس یا کوئی بھی بزنس ہے، جب بھی مارکیٹ میں آتا ہے اس کا شور ہوتا ہے اور لوگ اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ میجورٹی میں جو ہے وہ لاس کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بیسیکلی ہم وہ اس چیز پہ نہیں چلنا چاہ رہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ چھوٹے سے شروع کرا کے ان کو کامیاب کرایا جائے. فارمر کو کامیاب کرنا ہمارا مقصد ہے. یعنی نیو فارمر جو ہے وہ میچور ہونے تک آپ اس کو یہ مشورہ نہیں دیتے ہیں کہ وہ ایک بڑا سٹیپ لے، بلکہ چھوٹے سے سٹیپ سے وہ شروع کرے. جب وہ میچور ہو جائے، وہ ٹرینڈ ہو جائے، اس کو سمجھ آ جائے، تو جتنا چاہے بڑھا لے. اس کے لیے وہ مواقع موجود ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب، شکریہ جناب.